السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں، جس نے 10 مرتبہ مجھ پر درود بھیجا تو 100 گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگ زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھا کریں۔ تو آپ بھی درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب و ترضی بین تصلی علیہ۔ 10 مرتبہ کم سے کم پڑھ لیجئے تاکہ ہم اپنا قرآن کا سبق آگے بڑھائیں۔ اور اس کے بعد بالکل خاموش ہو کر بیٹھ جائیے۔ قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کی جو ہم ہمیشہ درس آپ کو دیتے رہتے ہیں وہ یہی ہے کہ جب بھی کوئی دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بیٹھیں تو خاموشی سے اس سبق کو سننا ہے اور بڑی توجہ کے ساتھ سننا ہے، اسے یاد رکھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے، اور عمل کرنے کے بعد اپنے گھر والوں کو عمل کروانا ہے اور لوگوں تک پہنچانا تاکہ دوسرے لوگ بھی عمل کریں، تاکہ وہ بھی ثواب میں آپ کے ثواب میں شامل ہو جائیں۔ تو میرے بھائیو، آج ماشاءاللہ جو موضوع ہمارے سامنے ہے، کیونکہ میں جو موضوع چنتا ہوں وہ ہوتا یہ ہے کہ جتنے بھی کامنٹس آتے ہیں اس میں سب سے زیادہ کامنٹس میں جو سوالات ہوتے ہیں ان کے جوابات پر ایک میں ویڈیو بنا دیتا ہوں تاکہ سب کو الگ الگ جواب دینے کے بجائے ایک ہی ویڈیو میں سب کے جواب کور ہو جائیں۔ تو آج کا موضوع ہے معافی مانگنے کا طریقہ، گناہوں کا معافی مانگنے کا طریقہ۔ کہ گناہ تو ہو گئے، معافی کس طرح سے مانگی جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتا ہے کہ بندے سے جب کبھی گناہ ہو جائے تو کس طرح سے مجھ سے معافی مانگے۔ وہ طریقہ انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم قرآن صورتوں سے پڑھیں گے، آیت سے پڑھیں گے اور آپ کو بتائیں گے۔ اس سے پہلے میں اس معاملے میں تھوڑا سا تبصرہ فرما دوں کہ ہمارے ہاں اس بات پہ بڑا مشہور ہے یہ بات کہ ہمارے لوگ آپس میں کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بھئی جتنا مرضی آئے گناہ کرو اور جو مرضی آئے گناہ کرو، یہاں تک کہ اگر گناہ آپ کے احد کے پہاڑ کے برابر بھی جمع ہو جائیں تو ایک دن رو رو کے اللہ سے معافی مانگو، وہ آپ کے گناہ معاف کر دے گا۔ بہت لوگ اس بات پر ضد کرتے ہیں کہ اللہ معاف کرنے والا ہے اور وہی ہمارے گناہوں کو معافی دینے والا ہے، لہذا ہم جو چاہیں کریں، جب چاہیں کریں، جیسا چاہیں کریں، جب تک چاہیں کرتے رہیں، یہاں تک کہ اگر احد پہاڑ کے برابر ہمارے گناہ جمع ہو جائیں تو بھی اگر ہم معافی مانگیں گے تو اللہ ہمیں معاف کر دے گا۔ یہ کانسیپٹ لوگوں کے دلوں میں بیٹھا ہوا ہے اور لوگ اس کانسیپٹ کی وجہ سے بے باکی سے گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں اور گناہوں میں ملوث ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور واقعی وہ ایسا ہی کر لیتے ہیں کہ ان کے گناہ پہاڑ کے برابر جمع ہوتے رہتے ہیں مگر معافی نہیں مانگتے۔ وہ کہتے ہیں ابھی تو 1-2 گناہ ہوئے ہیں۔ جب گناہوں کی تعداد بڑھ جائے گی اور پہاڑ کے برابر ہو جائے گی پھر مانگ لیں گے، اس میں کیا ہے، ابھی تو وقت ہے ہمارے پاس، زندہ ہیں، کافی عمر باقی ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ نظریہ بالکل غلط ہے، بے باک ہے، اور غلطی پر اکسا رہا ہے ہم لوگوں کو کہ ہم لوگ گناہ کرتے رہے، اور یہ شیطان ہے جو ہمارے اندر اس طرح کے کانسیپٹ شیطان نے بٹھال دیے ہیں کہ جو چاہو جب تک چاہو گناہ کرتے رہو، اللہ معاف کرنے والا بیٹھا ہے، اور جب موت کا وقت آ جائے، گناہ پہاڑ کے برابر ہو جائیں، معافی مانگ لینا، اللہ معاف کر دے گا۔ بہت بڑی غلطی ہے ہماری، اور یہ شیطان نے کسی طرح سے ہمارے اندر یہ بات ڈال دی ہے، اور معاشرے میں یہ بات بہت پھیلی ہوئی ہے۔ بہت لوگ یہی بات کرتے ہیں
تو آج میں ان چیزوں کا ازالہ کر دینا چاہتا ہوں قرآن مجید کی 2 آیات پیش کر کے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 17 اور سورہ نساء کی آیت نمبر 18 یہ دونوں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ گناہ کون سے معاف کیے جاتے ہیں، کس کے معاف کیے جاتے ہیں، اور کس کے معاف نہیں کیے جاتے۔ کیونکہ دیکھیے، آپ کو 1-2 واقعات بھی میں سناتا ہوں۔ سورہ یونس کے اندر بھی ایک جگہ پر جب فرعون ڈبویا جا رہا تھا تو اس نے اپنے گناہ کی معافی مانگی تھی اور کہا تھا کہ میں موسیٰ پر اور اس کے خدا پر ایمان لاتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اور اپنے گناہ کی معافی مانگ رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس قبول اسلام کو قبول نہیں کیا، اور اللہ نے یہ کہا کہ اب معافی مانگ رہا ہے، ساری عمر تو میری نافرمانی کرتا رہا، اور جب تیری موت کا وقت آیا تو معافی مانگ رہا ہے۔ ہم موت کے وقت کسی کی معافی قبول نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا اور اس کی معافی قبول نہیں کی گئی۔ اور یہ قانون نافذ ہے، قیامت تک نافذ رہے گا کہ کوئی بھی شخص گناہ کرتا رہے، اور جب وقت قریب الموت ہو جائے اور گناہ پہاڑ کے برابر جمع ہو جائیں، اور اب وہ خوب معافیاں مانگے، چاہے رو رو کر مانگے، اللہ معاف نہیں کرنے والا، کیوں؟ اللہ کا یہ قانون نہیں ہے۔ چاہے وہ کسی بھی ریفرنس سے مانگے، مگر اللہ قانون یہ ہے کہ حیات زندگی میں جب وہ خوشحال ہے، اول تو اپنے آپ کو گناہ سے بچائے رکھے، اور پھر معافی اگر مانگتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے، اور اگر نہیں تو معاشرے میں گناہ اتنا پھیل جائے گا کہ لوگ جس طرح آج بے باکی سے گناہ کرتے پھر رہے ہیں، لوگ کرتے رہیں گے۔ اور اس طرح اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں، مگر میں اس کو یہیں مختصر کر رہا ہوں۔ اور اب میں آپ کو سورہ نساء کی آیت نمبر 17 سناتا ہوں، جس میں اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کن لوگوں کے گناہ معاف فرماتا ہے۔ 17 کے اندر ان لوگوں کا ذکر ہے جن کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں جن کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں؟ آیت سنیے، سورہ نساء آیت نمبر 17۔ خدا انہی لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے جو نادانی سے بری حرکت کر بیٹھتے ہیں، نادانی سے، بھول چوک سے، پھر بس اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر بہت مہربان ہے، اور وہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ میرے بھائی سمجھ گئے آپ؟ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 17، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف ان لوگوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے جو غلطی سے یا بھول سے کبھی گناہ کر جاتے ہیں، اور فوراً ہی خیال آنے پر فوراً ہی اپنے اس گناہ کی معافی مانگنے لگتے ہیں، تو اللہ ان کو گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور اگر وہ مسلسل گناہ کرتے رہیں کہ مرتے وقت مانگ لیں گے، تو اس کے لیے بھی سن لیجئے اگلی آیت، سورہ نساء کی آیت نمبر 18، وہ بھی سن لیجئے۔ اس میں ان کا ذکر ہے جو قیامت تک، جو موت کے وقت تک گناہ کرتے رہتے ہیں، اور وہ سوچتے ہیں کہ آخر میں معافی مانگ لیں گے، تو دیکھیے ان کے لیے بھی سن لیجئے۔ اور ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو ساری عمر برے کام کرنے میں لگے رہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت موجود ہو، اس وقت کہنے لگیں کہ اے اللہ اب میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ان کی توبہ قبول نہیں ہوتی، جو قبول نہیں ہوتی، اور ان لوگوں کی بھی توبہ قبول نہیں ہوتی جو کافر ہیں۔ وہ تو چاہے ہر وقت معافی مانگیں، چاہے موت کے وقت معافی مانگیں، ان کی توبہ تو ویسے قبول نہیں ہوتی۔
اور اللہ ایسے لوگوں کے لیے عذاب علیم تیار کر رکھا ہے۔ تو میرے بھائی دونوں آیت ہم نے پڑھ لی کہ وہ لوگ جن کی معافی قبول ہوتی ہے وہ لوگ ہیں جو گناہ کریں، خیال آنے پر فوراً ہی معافی طلب کریں، اللہ معاف فرما دے گا۔ اور آیت نمبر 18 یہ کہتی ہے ہم ان کی توبہ بالکل قبول نہیں کرتے جو لوگ مسلسل گناہ کرتے رہیں اور جب موت کا وقت آئے تو کہیں اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ ہم ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں کرتے، خواہ ان کے گناہ پہاڑ کے برابر ہو جائیں یا ایک گناہ ہو یا 10 گناہ ہو۔ گناہ کی معافی فوراً ہی مانگ لینے سے معافی ہوتی ہے، ساری عمر مسلسل گناہوں میں ڈوبے رہو اور پھر معافی مانگو تو گناہ کی معافی نہیں ہوتی۔ اور مثال کے طور پر فرعون کی معافی کا ذکر بھی میں نے آپ کو کر دیا۔ تو میرے بھائیو ان دونوں آیات سے سبق سیکھیں اور وہ بات اپنے ذہن سے نکال دیں کہ ہم گناہ کرتے رہیں گے اور اللہ بیٹھا ہوا معاف کرنے والا معاف کر دے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ کوشش کیجئے جیسے ہی گناہ ہو جائے اور آپ احساس کر لیں فوراً ہی اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کی معافی مانگیں تاکہ ہمارے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ ورنہ اگر دیر ہو گئی اور گناہ بڑھتے چلے گئے اور پہاڑ کے برابر ہوتے چلے گئے تو یاد رکھیے کہ موت کے وقت گناہ معاف نہیں کیے جائیں گے، کیونکہ پہاڑ کے برابر ہو گئی گناہ اس وقت جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے، جب آپ کی کافی عمر ہو جائے گی، جبھی تو ایک پہاڑ کے برابر گناہ جمع ہوں گے۔ یعنی کہ آپ ساری عمر گناہ جمع کرتے رہے کہ جب میری موت کا وقت آئے گا معافی مانگوں گا اللہ معاف کر دے گا۔ تو یاد رکھو اللہ نے یہاں سورہ نمبر 18 میں فرما دیا ہے کہ میں ایسے لوگوں کو گناہ معاف نہیں کرتا۔ میرے بھائیو بس میں اس بات کو یہیں ختم کرتا ہوں، اور گناہ کے سلسلے میں جو کانسیپٹ تھا اس کو درست کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے کو اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن مجید کی آیات کو قرآن کو روزانہ پڑھا کریں، آیات کو سمجھا کریں اور اس پر عمل کیا کریں۔ اے اللہ میرے اور میرے تمام سننے والوں کے صغیرہ کبیرہ گناہ کو معاف فرما، اور ہمارے ماں باپ کے بھی صغیرہ کبیرہ گناہ کو معاف فرما، اور ہم اپنے ماں باپ کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بردار بنا، اور ہمیں سچا عاشق رسول بنا پروردگار، اور ہمیں تیرے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور تیرے دین کو آگے تک پہنچانے کی دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب و ترضی ان تصلی علیہ۔